جی اس وقت میں موجود ہوں ملتان بہاڑی چوک پر، جہاں پر ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ اس وقت فل جیم ہوئی ہے۔ حالیہ جو رات پیٹرول پمپس کی وجہ سے ہڑتال کی کال کی گئی تھی، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹیشن جنوبی پنجاب کے صدر رانا اصغر صاحب موجود ہیں۔ آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس ہڑتال کے بارے میں ہمیں کیا بریف کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ حالیہ روز جو رات کو ایک ہڑتال کی کال دی گئی تھی پیٹرولیم ایسوسی ایشن کی جانب سے، تو اس لحاظ سے آپ کا کام کے اوپر کیا افیکٹ پڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ ہماری جو بسیز انہیں چلنا ہے فیول پر ہے، اگر فیول نہیں ملے گا ظاہری بات بس نہیں چلے گی۔ فی الحال ہمارے پاس جو فیول تھا اس میں 50% گاڑیاں آج گئی ہیں، اگر شام تک فیول ہمیں نہ ملا تو ہماری 100% جو ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہوتی ہے ہماری گاڑیوں میں 1 دن کی ٹینکیوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات نہ کیے تو اگر یہ پریشانی یہی رہی بدستور قائم رہا تو کل تقریباً 50 ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی۔ اس لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ ان سے اپنے ان کے ساتھ مذاکرات کرے، جس طرح بھی ہو سکے پمپ کو فوراً کھلایا جائے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ حالیہ روز جو کووڈ آیا تھا اور 2 سال سے کووڈ چل رہا ہے، اس سے آپ کے کاروبار پر کیا افیکٹ پڑا؟ اس سے کاروبار سارا تباہ ہو گیا ٹرانسپورٹ کا، کیونکہ حکومت نے یہ ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو سبسڈی دیں گے، کوئی سبسڈی بھائی نہیں دی آج تک، نہ حکومت نے سنی ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ ایک واحد ادارہ ہے جو حکومت وقت کو خود پیسہ دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، ٹوکن ٹیکس کی مد میں، ٹول ٹیکس کی مد میں، روز اربوں روپے فیول کی مد ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ حکومت چلانے میں ہمارا ٹرانسپورٹ کا ایک اہم کردار ہے، کیونکہ پاکستان ٹرانسپورٹ جو حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے ٹیکسی سے ذریعے چل رہا ہے، مگر اس بدحالی کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں کوئی سبسڈی آج تک دی نہیں۔ وعدے ہم سے بڑے کیے گئے ہیں کہ یہ آپ کا سیکٹر کو ہم پرائیویٹ سیکٹر درجہ دیں گے، مگر ایسا کوئی بھی حکومت نے ہمارا وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ وہ جیسے وہی بات ہے کہ رات کی اور بات کی والی بات ہے کہ ہمیں حکومت دوبارہ پوچھا ہی نہیں کہ آپ لوگ کس طرح اپنا بسر کر رہے ہیں۔ اب فیول بڑھنے سے ہمارے جو معاملات متاثر ہوئے ہیں، ٹائر بڑھ گئے ہیں، ہر چیز بڑھ گئی ہے، ہمارے کرایہ نہ تو سواری دے سکی ہے نہ دے سک رہی ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اچھا سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ذرا سا فیول بڑھتا ہے تو آپ لوگ ڈبل کرائے کر دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے کتنی صداقت ہے اس میں؟ اس میں ایسی کچھ طاقت نہیں ہے۔ فیول ہمارا 100 روپیہ تھا جب اس وقت بھی کرایہ یہی تھا، اب جب فیول جب بڑھا ہے تو ہم نے تقریباً 10 سے 15% کرایہ بڑھایا ہے، وہ بھی بڑھایا ہے مگر پھر بھی سواری کے پاس کرایہ نہیں ہے۔ آپ ایک سمجھتے مزدور آدمی جو 600 روپے یومیہ دہاڑی دار آدمی ہے، وہ کرایہ شام کو کیسے اگر سفر کرنا ہے تو ہمیں کرایہ کہاں سے دے گا؟ ہم تو پھر بھی ان سے تعاون کرتے ہیں کہ جس کے پاس کرایہ ہے اضافی دیتا ہے، نہیں دیتا تو جو دیتے ہیں ہم بٹھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے لوگ ہیں، کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے، ہم نے ان کا دیکھ بھال نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے۔ اس لیے ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ فیول کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ عوام کو سہولت ملے۔ عوام پریشان ہے، ہم ٹرانسپورٹر سے زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ ظاہری بات فیول بڑھنے سے ہر چیز بڑھی ہے، مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہوا ہے۔ اگر فیول کی قیمتیں پر نظر ثانی نہ کی گئی تو میں نہیں سمجھتا ملک ترقی کی طرف جائے گا، ملک الٹا بدحالی کی طرف جائے گا۔ جی اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو کہ یہاں پر سفر کرنے آئے تھے، مگر انہیں سفر کرنے سے روک دیا گیا کہ یہ کہہ کر کہ جی آج بسیں نہیں چل رہی پیٹرولیم مصنوعات کی بندش کی وجہ سے۔ آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ آج آپ یہاں آئے اور آپ کو جب بس بند ملی تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ پریشانی کا عالم تو ہے، ہم لوگ کھڑے ہوئے ادھر پمپوں پر، نہ ڈیزل ہے نہ پیٹرول ہے، عوام پریشان تو ہے۔ ابھی دیکھو ابھی ہم لوگ کس سے گلا کریں؟ کسی سے نہیں گلا کر سکتے، اپنا قسمت اسی طرح ہوئے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ آئے، اب آپ نے آ کے جب دیکھا ہے یہاں پر کہ جی ٹکٹ میں آپ نے لی ہے اور ٹکٹ والے نے آپ کو یہ بتایا کہ بقول آپ کے کہ جی مجھے انہوں نے ٹکٹ دینے سے منع کر دیا کہ بسیں کی آج ہڑتال ہے پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ابھی کیا اس نے ٹکٹ مثال ہے، اگر 1000 روپے تھا تو 1500 ہے، ڈیزل اس نے بولا 140 روپے لیٹر ہوا ہے، تو ابھی مجبور ہے، سفر کرنا بھی ہے، پریشانی تو ہے، عوام پریشان ہے اس چیز پر۔ یہ ہمارا سدا بار کا، اس کو کوئی پوزیشن سیٹ نہیں ہے، سواری کرایہ کم دیتا ہے لیکن یہ ڈیزل زیادہ کھا رہا ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہے، ہم لوگ بہت تنگ ہوا ہے۔ یہ حکومت سے ہمارا ریکویسٹ ہے یار تھوڑا ڈیزل میں سستا کرے، اور یار اس کا ٹھہر ہے سب کچھ ہے لیکن ہمارا حالات بہت آج کل خراب ہے۔ بھائی جان آپ یہ حکومت سے ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے، یار تھوڑا ڈیزل سستا کرے، تھوڑا عوام پہ رحم کرے۔ جی میرے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور موجود ہیں جو کہ بس سٹینڈ پر آئے ہیں، سواریاں انہیں مل نہیں رہی ہیں، ان کی مشکلات جانتے ہیں
کہ وہ یہاں آ کر کیا مشکلات فیس کر رہے ہیں. جی بتائیے گا کہ آپ جب پہلے آتے تھے تو آپ سواریاں لے کر آتے تھے، مگر آج یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بسیں بھی بند کھڑی ہیں، اور رات کو جو پیٹرولیم مصنوعات نے کی ہڑتال کال کی گئی تھی اس کے اوپر آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی؟ السلام علیکم. ہمیں تو بہت مشکلات ہے بھائی جان. تیل جو ہے نا مل نہیں رہا. دیکھو گاڑی کھڑی کی ہے، تیل ختم ہو گیا. پیٹرول ہے نہیں ہے. سواری سے کرایہ مانگتے ہیں، وہ دیتی نہیں ہے. پیٹرول اب بلیک میں 180 روپے دے رہے ہیں. بتاؤ کیا کریں. رات سے پیٹرول بند ہے، بہت مشکل ہے. ابھی اس میں پیٹرول نہیں ہے، کھڑا ہو کیا کروں. پیٹرول مل ہی نہیں رہا. رات سے بہت زیادہ مشکل ہے. کل مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیٹرول بند ہوئے گا. میں نے نہیں ڈلوایا رات کو. صبح آیا تو پیٹرول بند ہے. ابھی تھوڑا سا تھا 300-400 روپے کا کاروبار کیا، ختم ہو گیا. تو اب پیٹرول نہیں مل رہا، بہت مشکل ہے. ہم گزارش کریں گے حکومت سے کہ برائے مہربانی غریب آدمیوں کے لیے لازماً کچھ سوچیں. خاص طور پر رکشہ ڈرائیوروں کے لیے. سواری سے کرایہ مانگتے نہیں دے گی، وہی 6 سال پرانا کرایہ، لیکن پیٹرول مہنگا، ایل پی جی مہنگی. کہاں جائیں، کیا کریں. ہم رات کے بہت پریشان ہیں. یہ ڈرائیور ہمارے کنیکٹر رات کے پریشان ہیں. یہ پیٹرول پمپ والے ہمیں ڈیزل نہیں دے رہے. یہ دے رہے ہیں 200 لیٹر ڈیزل دے رہے ہیں، نہیں تو نہیں دے رہے. کہہ رہے ہیں جائیں آپ، ڈیزل نہیں ہے. برائے میرے ہماری حکومت سے مطالبہ ہے کیا یہ ایسی تبدیلی لائیں گے خان صاحب کہ ڈیزل نہیں مل رہا، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، سواریاں پریشان ہیں، کہیں ڈیزل نہیں مل رہا. ہمارے پکے ڈیم ہیں جو ملتان سے جاتے ہیں باول نگر، چشتیاں، ہارون آباد. ہمیں گاڑی کھڑی ہے یہ ڈیزل کے لیے، ڈیزل نہیں مل رہا. ہمارا مطالبہ حکومت سے برائے مہربانی یہ پمپ والوں سے مطالبہ کریں، ہمیں ڈیزل دیں، سواریاں پریشان نہ ہوں، ہم بھی پریشان نہ ہوں، برائے مہربانی. جی بالکل، آپ نے جیسا کہ سنا کہ عوام جو ہے وہ اس پیٹرولیم کی بندش سے بہت زیادہ پریشان ہے. خاص طور پہ مزدور طبقہ جو ہے وہ اس میں مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ ان کی فال فور پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے ساتھ نیگوسیشن کریں اور حتمی فیصلہ کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی کو جاری کریں. جی